بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, how are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, in last lesson we have studied about the cyber crime. Today we continue this topic and another crime which is held in the networks, that is the advanced fee fraud. Sometimes the hackers congratulate you winning a big prize and ask you to pay a small amount in advance so that the price can be dispatched. This is a common type of cyber crime. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کو پتہ ہے, میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیسن میں بھی یہ اگزامپل دی تھی کہ ہمیں ہے نا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی میسج آ جاتا ہے, اس میسج میں آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ کا اتنا پرائز ملا ہے یا آپ کا اس طریقے سے پرائز ہے جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ آپ کو جسٹ اسمال اماؤنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو سبمٹ کروائیں اور آ کے اپنا انعام, یہ آپ کی پروسیسنگ فیس ہے, وہ اس طریقے سے فراڈ کرتے ہیں. تو آپ ہے نا اس طریقے سے آ کر اپنا پرائز لے کر جائیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانس فی فراڈ. ہیکنگ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. ہیکنگ میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, یہ بھی بہت بڑا اللیگل آپ کے پاس ایشو ہوتا ہے, جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے کمپیوٹر کو انلیگلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی کمپیوٹر سے کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں یا ہم کوئی بغیر کسی کوئی فائل ویب سائٹ کو جانے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں, تو ہمارے پاس ہیکنگ ہوتا ہے. A software installed in your computer controls someone else to your computer without your permission. ہیکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پرسن آپ کے کمپیوٹر پہ کوئی بھی سافٹ ویئر کو کیا کر لیتا ہے, انسٹال کر لیتا ہے, اور وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن کو گیدر کرتا ہے, اور یہ آپ کی نالج میں بھی نہیں ہوتا. اس طرح کے جو سافٹ ویئرس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اسکیپ ویئر سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, اسکیپ ویئر سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئرس ہوتے ہیں جو ہیکرس ہوتے ہیں, وہ آپ کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیتے ہیں. اب آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر کچھ بھی ہو رہا ہوگا, وہ جو ہیکر ہوگا اس کو سب پتہ چل رہا ہوگا, آپ کا پاسورڈ اس کے پاس ویزیبل ہوگا, آپ کی ادر انفارمیشنس جو ہوں گی, آپ کے بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہوں گی, وہ تمام کی تمام اس ہیکر کے پاس آٹومیٹیکلی گیدر ہوتی رہیں گی. وہ انفارمیشن آپ کی تمام اپنے پاس کیا کرتا رہے گا, اسٹور کرتا رہے گا. پرائیویسی بھی ہمارے پاس ایک بہت طرح کی سائبر کرائم ہے. اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر لیا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بھی پرسن یا کچھ بھی طریقے سے ہماری پرائیویٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے کوئی شیئر کر لیتا ہے, تو دیٹ از اے بگ کرائم. یہ بہت بڑا کرائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پر ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ کس طریقے سے پرائیویسی ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. اچھا جی, یہاں پر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے. یہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہوتی ہیں, یہ آپ لوگوں کو اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگ ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیں, اور ان میں سے MCQs بھی آ سکتا ہے. اب یہاں پر نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم, ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ہے NR3C. ٹھیک ہے, اس کا ایبریویشن ہے. یہ کیا ہے, یہ آپ کے پاس پاکستان میں جتنے بھی سائبر کرائمز ہوتے ہیں یہ ایجنسی ہے, اور یہ سائبر کرائمز پر ہی, یعنی کہ جب بھی سائبر کرائم ہوگا تو ہم کس کو کال کرتے ہیں, ہم NR3C کو ہی انسٹال کرتے ہیں. اٹ از اے ورکنگ انڈر دا FIA. FIA کون سی ہوتی ہے آپ کے پاس پتہ ہے؟ FIA ہم کو کہتے ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, اور ان کی آپ کو ویب سائٹ بھی, اب آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ اس کو ویب سائٹ بھی مل جائے گی. انہوں نے ایڈریس بھی آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے www.nr3c.gov.pk. ٹھیک ہے, یہ ان کی ویب سائٹ ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی اگر آپ کو کہیں پر لگتا ہے کوئی سائبر کرائم ہو رہا ہے یا آپ کا کمپیوٹر میں ہے, تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کر بھی رپورٹ دے سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس ہو گئے سائبر کرائم. اب ہمارے پاس ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک ٹاسک ہے, یو ہیو ٹو فائنڈ دا کیٹیگریز آف دا سائبر. ٹھیک ہے, یہ جو ویب سائٹ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی, آپ نے اس ویب سائٹ پہ کیا کرنا ہے, لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے کیٹیگری آپ نے فائنل میک دا نوٹس اباؤٹ ایچ, اور آپ نے اس کے نوٹس بنا کر بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو سائبر کرائم کی ہے اس میں کون کون سے کرائم, اس ویب سائٹ پر کون کون سے کرائم کی لسٹ موجود ہے. اور پھر
انشاءاللہ جب آپ گروپ میں اسکول آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان پہ گروپ میں چارٹ بنا کر ہم اس کی ایچ اور ایوری کیٹیگری ہوگی وہ ہم کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ چیپٹر بھی وائنڈ اپ ہو گیا سائبر کرائم کے ساتھ، اور یہ ہمارا سائبر کرائم کا لانگ کویشچن بھی امپورٹنٹ بن گیا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اب آپ لوگوں نے ان تمام پوائنٹس کو لرن کرنا ہے۔ سائبر کرائم کے ہمارے کتنے، ہم نے 2 کل پڑھے تھے اور 3 ہم نے آج پڑھے، ٹھیک ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو آپ لوگوں نے اچھے سے لرن کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اسکول اوپن ہونے کے بعد پھر ہم مزید اس کو دیکھیں گے، اور جو بھی پرابلم ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ اپنا ہوم ورک ٹاسک نوٹ ڈاؤن کر لیجیے کہ آپ لوگوں نے آج سائبر کرائم کا کمپلیٹ لانگ کویشچن اپنے ہوم ورک میں آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، پلس آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ پر جو بھی آپ کی ہے سائبر کرائم کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس ویب سائٹ پر آپ نے لاگ ان کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیٹیگری سرچ کرنے ہے، کون کون سی کرائمز کی کیٹیگری وہاں پر موجود ہے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔